نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مضمون کو ہمیں کس طرح سمجھاتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر تم رب پر بھروسہ کرو گے نا تو وہ تمہیں اسی طرح رزق دے گا جس طرح پرندوں کو عطا کرتا ہے۔ کبھی اس حدیث کے حسن پر غور کریں، پرندے کی کتنی تعلیم ہے، کون سا کام سیکھا ہے، گھر سے نکلا ہے تو اسے پتہ ہے کس دفتر میں جانا ہے، اسے پتہ ہے کہ میں نے کہاں نوکری کرنی ہے، نکلنا بہرحال شرط ہے، نکلنا اس نے ہے۔ حضور فرماتے ہیں نکلو پر تمہارا بھروسہ رب کریم پہ ہو، جب تم لوٹو گے تو اسی طرح تمہیں روزی دے گا جس طرح پرندوں کو عطا کر دیتا ہے۔ ہم نے نظریاتی بننا ہے، نظریاتی، ہمارا سارا دھیان بندوں کی طرف ہے، ساری توجہ مالداروں کی طرف ہے، سارا خیال سیٹھوں نوابوں کی طرف ہے، سارا میلان ہمارا بزنس کی طرف ہے، سارا یہ سارا نہیں ہونا چاہیے، ہاتھ کار والے پر دل یار والے، یہ میلان سارا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ حضور نے ہمیں سکھایا ہے کہ بھروسہ اللہ کی ذات پہ، بھروسہ، اسلام ایک روحانی دین ہے، یہ آپ کو قلبی قرار دیتا ہے، سکون عطا کرتا ہے۔ آپ جب کچھ چیزیں اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں نا، بڑی ساری چیزیں دوستوں پہ نہیں چھوڑی، بڑی ساری رشتہ داروں پہ نہیں چھوڑ دیتے مجھے پہنچ پڑیں گے، بڑی ساری ماں باپ پہ نہیں چھوڑ دیتے، بڑی ساری جوان اولاد پہ نہیں چھوڑ دیتے، ادھر ادھر جو اتنی توجہ کرنی ہے تو سارا کچھ رب پہ کیوں نہ چھوڑ دیں، اللہ پہ کیوں نہ چھوڑ دیں۔ دیکھو اسلام کی جو پہلی جنگ ہوئی باقاعدہ، اور جس جنگ کے اندر اللہ کے فضل سے مسلمانوں کو وہ کامیابی ہوئی کہ اس کے اثرات آج تک باقی ہیں۔ میں نے ذمہ داری سے کہا ہے آج تک اس کے اثرات باقی ہیں۔ وہ جنگ کون سی ہے؟ جنگ بدر۔ آپ بولے نہیں جی میں آخری دفعہ کہہ رہا ہوں، بچے بھی اور آپ دوست جو بڑے ہیں وہ کبھی کام بتائیں بچوں کو تو اشارے سے، چپ کرنے کا اشارہ یہ ہے کہ اس کو سیکھ لیں۔ آپ بولے نہیں، بولنے سے تو جو چپ کرانے والے ہوتے ہیں ان کا شور زیادہ ہو جاتا ہے۔ آپ میری بات پہ غور فرمائیں، میں بڑی اہم بات کر رہا ہوں آپ سے، اور چونکہ میں تھوڑی تقریر کرنے کا قائل ہوں اس لیے میں چاہتا نہیں کہ کسی چیز کو کہیں روکا جائے، بس بات ہو جائے تسلسل سے۔ جنگ بدر کے اندر تلوار سے نہیں لڑی، صرف نیزے سے نہیں لڑا، صرف برچھی سے نہیں لڑی۔ جنگ بدر میں دو نظریے تھے جو آپس میں لڑ رہے تھے، دو نظریے۔ ایک نظریہ کفار مکہ کا تھا، وہ کہتے تھے کہ ہم اونٹ بہت سارے ساتھ لے کے آئے ہیں، ہر روز ایک اونٹ ذبح کریں گے، معاذ اللہ شرابیں پیئیں گے، موج کریں گے۔ ان کا یہ نظریہ تھا کہ ایک بندے کے پاس تین قسم کا اسلحہ تھا، تلوار بھی ہے، نیزہ بھی ہے، تیر بھی ہے۔ اس طرف کیا تھا؟ اس طرف وہ 1000 بندہ، یہاں 313۔ اور جب سواریوں پہ سفر کر رہے تھے تو انہوں نے سواریاں ذبح کر کے کیا کھانی تھی، ایک سواری پہ 2 3 لوگ سوار تھے۔ حال یہ تھا کہ 6 زرہیں اور 8 تلواریں۔ اب انسان یہ ذہن میں بات بٹھائیں کہ انسان جب اپنے مقابلے میں طاقتور بندے کو محسوس کرتا ہے تو ذہنی طور پر کمزور پڑ جاتا ہے۔ یعنی بندوق آپ کی یہاں گردن پہ رکھ دی جائے تو بہت بڑا بہادر کہلانے والا آدمی بھی پورا کانپ جاتا ہے۔ جب ذہن بن جائے نا کہ میرے سامنے 3 گنا زیادہ فوج کھڑی ہے اور اسلحے سے لیس ہے، بندہ نفسیاتی طور پر ہی کمزور ہو جاتا ہے، ذہنی طور پر ہی۔ لیکن یہ 312 اور 13 کمزور کیوں نہ ہوئے، یہ گھبرائے کیوں نہ؟ جب ابو جہل نے رات کو بندے بھیجے نا، اس نے کہا جاؤ جا کے پتہ کر کے آؤ مسلمان کتنے ہیں، تو جاسوس نے جا کے کہا کہ جناب وہ 313 ہیں، اتنا تھوڑا سا اسلحہ ہے، تھوڑی سی سواریاں ہیں۔ تو ابو جہل کہنے لگا ان سے لڑائی کیا کرنی ہے، انہیں صبح نا گھوڑوں کی اونٹوں کی پشتوں پہ باندھ کے مکے لے جائیں گے، یہ خوش فہمی دیکھو، یہ منہ اور مسور کی دال، وہاں لے جائیں گے اور لے جا کے نا وہاں ان سے بات کریں گے۔ تو وہ جو جاسوس تھا نا وہی بول پڑا، کہنے لگا سردار پوری تو سن لے بات۔ اس نے کہا پوری بات کیا ہے؟ کہا پوری بات یہ ہے کہ ہیں 313 پر سب کا شہید ہونے کا ارادہ ہے، کشتیاں جلا کے آئے ہیں، بندہ کمزور پڑنے والا ایک بھی نہیں۔ اب نظریہ لڑا، نظریہ کیا تھا کہ حضور نے فرمایا تھا میرے رب کا وعدہ ہے وہ تمہاری مدد کرے گا، اور پھر وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے مدد کی، اللہ فرماتا ہے میں نے تمہاری مدد کی میدان بدر میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم تو کمزور تھے۔ نظریہ لڑا، تلواریں ہار گئیں، تیر ہار گئے، نیزے ہار گئے، برچھیاں ہار گئیں، اور رسول اللہ نے جو نظریہ دیا تھا وہ نظریہ جیت گیا، بھروسے والے لوگ جیت گئے۔ جب تک مسلمان، میں بڑے درد سے کہتا ہوں ہمارے گھروں میں سیاست چلتی ہے، بچے میری مٹھی میں رہیں، سسرال والے میری مٹھی میں رہیں، محلے والے میری مٹھی میں رہیں، برادری والے میری کوئی نہیں رہتے میاں یہ مٹھی چھوٹی میں، کوئی نہیں رہتے۔ مجھے ایک بزرگ کہنے لگے 5 بچے ہیں ایک بھی نہیں سنتے، تو میں نے کہا بابا جی اتنی مجبوری کیا ہے بچوں کو سنانے کی، آپ نے جو سنانا ہے رب کو سنائیں، جتنی دیر ان پر دھیان کرنا ہے اتنے نفل بڑھا دیں، ان کو موج کرنے دیں۔ آپ کتنا کو انہیں قائل کریں گے اور کتنا کو مائل کریں گے، یہ تو اسی طرح کا سلسلہ ہے۔ جتنی سیاست ہم لڑاتے ہیں نا لوگوں کو سیٹ کرنے میں، اگر اس سے آدھا وقت بھی اپنے رب کو راضی کرنے میں لگائیں نا تو رب راضی ہو جائے تو لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دیا کرتا ہے۔ نظریاتی بنے، توجہ، اتنی بندوں پہ توجہ کرنا، اتنی سیاست کرنا، اپنے آپ کو ہر وقت لوگوں میں گڈ بک میں، کوئی ضروری ہے کہ سارے لوگ ہمیں اچھا ہی کہیں؟ کوئی ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں۔ کوئی ضروری ہے کہ ہر وقت آپ یہی کہیں کہ ہر کونے سے میری تعریف ہی اٹھے؟ کوئی ضروری نہیں میرے بھائی۔
नजरियाती हो जाए, तवज्जो अल्लाह रसूल की जाने, तवज्जो अल्लाह वालों की जाने। बाकी ये दुनिया की सियासत इसमें थोड़ी कमी भी लाएं। देखें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजरिया क्या देते हैं। एक जंग से वापसी है, हुजूर आराम कर रहे हैं, सहाबा थोड़ा सा हट के अदबन दूर दूर होके लेट गए। सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम भी आराम करने लगे तो तलवार उतार के दरख्त की टहनी से लटका दी, हुजूर भी आराम फरमा। एक बंदा आ गया, तलवार उतार ली, हुजूर पर तान ली, और महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं आंखें सोती हैं, दिल तो मेरा जागता रहता है। उसने तलवार तान ली। अल्लाह करे मैं आपको बात समझाऊं, भाई अचानक को यहाँ बंदूक रख दे, उस वक्त हमने देखना है कि ब्लड प्रेशर कितना हो गया है, फिर देखना है कि इस वक्त खून के मद्दोजर का क्या हाल है। अचानक वो देखो ना मेरे अजीज, रात को 2 बजे वैसे ही छत पे बिल्ली हो और बंदे को कह दे कि चोर है, तो मुझे बताएं हाल क्या होता है। वैसे इंसान की नफ्सियात है ना। लेकिन जो नजरियाती बंदे ना, नजरियाती, डॉक्टर ने कह दिया, एक बंदा नजरियाती नहीं था, डॉक्टर ने कह दिया तो हफ्ते में मर जाएगा, तो वो 3 दिनों में मर जाता है। एक नजरियाती है, डॉक्टर ने कहा 1 हफ्ते के बाद आप दुनिया से रुखसत होंगे, तो उसने कहा डॉक्टर साहब आप जो कह रहे हैं अपने इल्म के मुताबिक कह रहे हैं, होना वो है जो मेरे रब करीम ने चाहना। ये कई साल भी निकाल सकता है। शर्त ये है कि हम नजरियाती हों। हमारी सियासत ही खत्म नहीं होती है कि जगह मैं खुद जाता हूँ, बंदे राजी कर रहा हूँ, जहाँ मैं नहीं गया वहाँ बेटा भेजा, तू वलीमे पे हो जा, छोटे भाई से कहा तू फातिहा क्या है, सारा दिन बंदे राजी करने में वो फिर भी राजी होते। हज़रत मौला अली फरमाया करते थे ये इस तरह है जिस तरह चरवाहे की बकरियां हैं, इधर वाली घेर के लाओ तो इधर वाली निकल जाती है, इनको घेरो तो इधर वाली निकल जाती है। तो जरूरत क्या है, रब की जानिब तवज्जो करना, अल्लाह पे भरोसा करना। उसने तलवार हुजूर पे तान ली, और भाई क्या हुआ है, आपको अर्ज किया आप खामोश हो, अल्लाह आपको खुश रखे और ये आना जाना भी बंद करें, आपको अल्लाह ताला बड़ी सारी जज़ाए खैर दे। कुछ बंदे बुज़दिल होते हैं, उन्हें तकरीर ना बोल जाए कहीं। आप मेरी बात सुने, आपकी मेहरबानी, अल्लाह आपको सलामती अता फरमाए। मैंने जितनी बात कर ली है शायद इतनी भी ना करूं, इससे कम करूं, लेकिन चाहता ये हूं कि मेरी नहीं है ना, अल्लाह रसूल की है। तो अल्लाह रसूल की बात अपने दामन में बड़ा अदब रखती है। अजीज भाइयों, उसने तलवार हुजूर पे तान ली, सरकार ने मुकद्दस आंखें खोली। तो मैं बता चुका हूं कि अगर हम पर कोई पिस्तौल ताने तो शायद सारा वजूद कांपने लगे। उसने तलवार तानी, हुजूर की मुकद्दस आंखें खुली, कहने लगा आपको मुझसे कौन बचाएगा, कुर्बान जाए। हुजूर ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। जिंदगी नजरियाती बन जाओ, जिंदगी हंस के गुजर जाएगी सारी। लेकिन अगर नजरियाती नहीं हो ना, तो फिर तो भाई कारोबार पे नुकसान पे भी हार्ट अटैक हो जाता है। फिर तो मेरे अजीज नौकरी से जवाब हो जाए तो लोग मरीज हो जाते हैं शुगर के। अगर आप नजरियाती हैं तो जी लेंगे। उसने कहा कौन बचाएगा, तो महबूब मुस्कुरा के फरमाने लगे ये तूने अजीब बात कर दी, मुझे मेरा रब बचाएगा। अल्लाह के नाम में ताकत है, अल्लाह के नाम में कुव्वत है, अल्लाह बचाएगा। बस हुजूर की जुबान ने नूर से ये जुमले निकले, अल्लाह बचाएगा। उन लोगों से डरना चाहिए जो अपने फैसले रब के हवाले करते। अच्छा वकील करने के पैसे ना हो, सिफारिश के पैसे ना, और मामला अल्लाह पे छोड़ दें, उनसे डरो। उन्होंने सबसे बड़े कोर्ट में मुकदमा दायर करा दिया। हुजूर फरमाने लगे रब बचाएगा। बस इन लफ्जों में क्या असर था, बंदा कांपने लगा, तलवार हाथों से गिर गई। सरकार ने उठा ली, फरमाया लो भाई मुझे तो रब ने बचा लिया है, अब तू बता तुझे कौन बचाएगा। आप जिंदगी में अगर नजरियाती हैं तो आप जिंदा हैं, और अगर आप लगे हुए हैं कि ओहो क्या बनेगा, मेरी कौन सुनेगा, गांव छोटा है, मैं बात कर भी लूंगा तो कहाँ पहुंचेगी, तो कौन होगा, तो कैसे होगा, तो ये तो कमजोरी है। आपके जिम्मे तो कहना है, पहुंचाना तो अल्लाह करीम की बारगाह है, करम के फजल का नतीजा है ये। अल्लाह बचाएगा। उसके हाथ से तलवार गिर गई, हुजूर ने उठा ली, फरमाया मुझे तो रब ने बचा लिया है, अब तू बता तुझे कौन बचाएगा। कहने लगा हुजूर मैंने सुना है आप बड़े ही माफ करने वाले हैं, आप सही बताओ। एक बंदा मेरे ऊपर ताने पिस्तौल, थोड़ी देर के बाद काबू आ जाए तो वो मुझे कह दिया आप तो नेक आदमी है, छोड़ दें, तो मैं कहता हूँ काबू आ गया तो मैं नेक हो गया हूँ, पहले तो तू बंदूक ले आया था। लेकिन ये हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रब की, हौसले की और महबूब के दिले नूर की बड़ाई देखो कितना बड़ा है। उसने कहा सुना है आप माफ कर देते हैं। फरमाया तूने सुना है, हुजूर सुना है। फिर मुस्कुरा पड़े, फरमाने लगे जा फिर मैंने माफ किया, हो गई बात खत्म, माफी तो यहाँ पहले है सबसे, जा माफ किया। एक तो अपनी जिंदगी में तवज्जो अल्लाह पे करें, ये छोड़ दे इतनी ज्यादा सियासत, इतना बंदों के पीछे भागना, ये तो थका देंगे, ये थका देते हैं। इनकी एक ख्वाहिश पूरी करो तो ये दूसरी। मैं आज ही पढ़ रहा था, हज़रत सईद इब्ने मुसय्यब कहा करते थे या अल्लाह ये बड़ों की आरजुओं से भी बचाना, इनकी आरजुएं बड़ी होती हैं, रोज नहीं एक आरजू। और हुजूर दुआ मांगा करते थे, नबी करीम अलैहिस्सलाम मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में मौजूद है, अल्लाह के महबूब फरमाते थे ए अल्लाह उस आरजू से बचा जो आरजू एक और आरजू में मुब्तला कर दे, वो ख्वाहिश और ख्वाहिश में डाल दे। तो एक तो तवज्जो अल्लाह पे करें, दूसरी बात जिंदगी को बूदोबाश को इसको सादा करें। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कमाल ये था कि लोग ना हुजूर के साथ डील करने में आसानी महसूस करते थे कि हुजूर से बात आसानी से की जा सकती है। सरवरे कायनात बात सुनते हैं,
یہ جو ہمیں شوق ہے نا سہولتوں کا، یہ ضرور لیں، کوئی بھی سہولت منع نہیں، لیکن اپنے آپ کو سہولتوں کے ساتھ زندہ رکھنا ہے ہم نے نا کچھ آسانیاں زیادہ جمع کرنی شروع کر دی اپنے ڈرائنگ روم میں۔ سردیوں میں ہیٹر ہے، گرمیوں میں اے سی ہے، اور ہر شہر ریموٹ کنٹرول ہے، اٹھنا نہ پڑے بیڈ سے، توبہ توبہ، اور واش روم بھی اٹیچ ہے۔ اتنی سہولیات جمع کرنا چاہتے ہیں، بس نہیں چلتا، ورنہ جو ہم لا سکتے ہیں وہ تو ضرور آتا ہے۔ اس سے زیادہ جب آپ اتنی آسانیوں کے عادی ہو جاتے ہیں نا میرے عزیز، تو پھر آپ نظریاتی نہیں رہتے، پھر آپ کو قابو کیا جا سکتا ہے، پھر تو ڈاکٹر کو بھی اے سی دے کے تحفے میں تو مرضی کی دوائی لکھوائی جا سکتی۔ حالانکہ اس معاملے میں سفارت چلنی چاہیے، صحت والا معاملہ تو ٹھیک ہونا چاہیے نا، لیکن ڈاکٹر اگر بڑا ہے تو اسے چابی دیں کمپنی والے گاڑی کی، تو اسی کمپنی کی دوائی لکھ دے گا، اللہ ماشاء اللہ۔ جب آپ نظریاتی ہیں، تھوڑے پہ آپ کو گزارا کرنا آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ہمیں اپنی سیرت کے تعلق سے جو دوسرا بڑا نظریہ دیا وہ یہ ہے، آپ کو میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ جو نہیں بولتے انہیں بھی آ رہی ہے۔ حضور نے ہمیں اپنی سیرت نور سے ایک پیغام دیا ہے کہ دنیا میں تمہارے مکانات نہیں، تم نے یہاں رہنا ہے مسافروں کی طرح۔ تمہارے لیے نا عالی شان محلات اور تمہاری مرضی کی آسانیاں اور سہولتیں وہ ساری رب نے جنت میں تمہارے لیے تیار کی ہیں، وہاں تمہیں من چاہی چیزیں ملیں۔ یہاں تم نے مسافروں کی طرح، کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، مسافر کی طرح، راہ گیر کی طرح وقت گزارنا۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ بس اسٹاپ پہ جہاں بندے کھڑے ہو کے بس کا انتظار کرتے ہیں، وہاں کبھی کسی بندے نے جگہ خرید لی ہو کہ یہاں اکثر کھڑے ہونا پڑتا ہے تو چلو جگہ تھوڑی خرید لیتے، خریدتا ہے کیوں؟ اسے پتا ہے کہ بس آئی تو میں نے چلے جانا ہے۔ پلیٹ فارم پہ، ریلوے اسٹیشن پہ کبھی کسی بندے نے جگہ خریدی ہے کہ یار اکثر آنا جانا پڑتا ہے تو چلو تھوڑی خرید لیتے ہیں، کبھی خریدی ہے؟ ایئرپورٹ پہ نا میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ اپنا بیگ رکھ کے، ہینڈ کیری سامان رکھ کے آپ کسی کرسی پہ جائیں نا، اور آپ واش روم سے ہو کے یا کسی طبی حاجت سے ہو کے واپس آئیں تو وہاں کو بندہ اور بیٹھ گیا ہو تو بندے جھگڑا نہیں کرتے، چپ کر کے اپنا سامان اٹھاتے ہیں دوسری جگہ پہ۔ کیوں نہیں کرتے؟ ان کو پتہ ہے کہ فلائٹ آئی تو میں نے یہاں رٹا ڈالنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ نبی کریم علیہ السلام کی بات کو سمجھیں، حضور نے فرمایا کہ تم نے یہاں مسافر کی طرح رہنا ہے۔ مسافر کو 2 مرلے کے لیے جھگڑے کھڑے کرتے ہیں، وہ کچھ 6 انچ کے لیے رٹے ڈالتے ہیں، ان کو تو پتا ہے کہ حضرت اسرائیل نے آنا ہے اور ہم نے چلے جانا ہے۔ اس لیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا عرصہ رہے مدینہ طیبہ، 10 سال رہے، انہوں نے کوئی مکان نہیں بنایا، ایک حجرے میں وقت گزر گیا۔ کو بتائے کہ شادی سے پہلے مولا علی شیر خدا کا مکان کہاں تھا، کو بتائے کوفے میں کتنی جائیدادیں بنائی انہوں نے، کہاں محلات تعمیر کیے ان لوگوں نے، ان کو پتا تھا، ان کو پتا تھا حضرت عمر پر 80 دینار کا قرضہ تھا، انہیں پتا تھا کہ جب حضور آئے تھے نا معراج کی رات تو مجھے بتایا تھا کہ عمر میں تیرا محل دیکھ کے آیا ہوں، جب حضور دیکھ آئے تھے تو پھر انہوں نے یہاں بنایا۔ یہ نظریاتی بات ہے، اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ ہمارے ہاں یہ ابھی کرونا آیا نا، پینک پھیل گئی، ٹینشن ڈپریشن کے مریض بڑھ گئے۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا، زیادہ تر وہ لوگ ٹینشن میں ہیں جو آسانیوں میں جینے والے تھے نا، کیونکہ بندے نے اتنی قیمتی کوٹھی بنائی ہو پھر چھوڑ کے مر جائے، دل نہیں کرتا مرنے، اتنے پیسے جمع کیے ہوں پھر چھوڑ کے کیسے مرے، دل ہی نہیں کرتا۔ وہ لوگ مسافر تھے جنہوں نے سامان باندھے ہوئے تھے، جب رب کا حکم آئے گا ہم حاضر ہو جائیں گے۔ اب یہ ٹینشن کیوں پھیلی؟ ٹینشن بھی اس لیے پھیلی کہ ہم اسلامی نظریات کو نہیں سمجھتے۔ اور میرے بھائی وہ کسی اور کا عقیدہ ہے کہ مر جائیں گے تو فنا ہو جائیں گے، اور کا عقیدہ ہے۔ اور مجھ سے کچھ سوالات بھی ہوئے اس دوران۔ دیکھو قبر کھڈا بھی ہے، گڑھا بھی ہے، لیکن مجھے اپنی ڈائریکشن کا پتہ ہے، آپ کو بھی اپنی ڈائریکشن کا پتہ ہے۔ ہمیں کسی کی نا ایک آدھ خامی کا پتہ ہوتا ہے، اپنی تو ساری کا پتہ ہوتا ہے، لیکن وہ الگ بات ہے کہ اپنی خامیوں سمیت اپنے آپ سے پیار ہوتا ہے، اور کسی کی ایک خامی دیکھ کے بھی اس سے پیار نہیں رہتا۔ عزیز بھائی، ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ اگر تو ڈائریکشن ہماری غلط ہے، کام ہم نے دوزخ والے شروع کیے ہوئے تو قبر کھڈا ہے، دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے، لیکن اگر ڈائریکشن ٹھیک ہے، حلال حرام کی تمیز ہے، آنکھ پر، زبان پر، نفس پر کنٹرول ہے، پھر قبر کھڈا نہیں، نظریہ سمجھو، پھر تو قبر باغ ہے۔ نہیں سمجھے آپ میری بات؟ قبر باغ میں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، دل گھبراتا ہے، وہ جی قبر میں آکسیجن کہاں سے آئے گی؟ میں نے کہا جہاں اماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تب کہاں سے آتی ہے؟ چلیں اس سے بھی اور مثال دیتا ہوں، کبھی انڈا دیکھا ہے جب اس میں سے بچہ نکلتا ہے؟ چاروں جانب کو جگہ ہوتی ہے آکسیجن کی۔ یہ جو بڑے عقل مند لوگ ہیں یہاں سوال کھڑے کرتے ہیں، ان سے پوچھو کہ بچہ تندرست بھی نکلتا ہے انڈے سے اور سونا بھی نکلتا ہے، تو جس رب نے وہاں اسے سنبھال کے رکھا نا، پیاری جلد بنائی، وہ قبر میں بھی تیری بڑی حفاظت فرمائے گا، بڑی حفاظت فرمائے گا۔ بل بارد شاہ نہیں مردے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے، نالے عرش فرشتے بانگاں ملیاں، مکے پہ گیا شور، بلے شاہ آسان نہیں مرنا ہے تے مر گیا ہی کوئی اور، تو کوئی اور۔ یہ کیا اقبال بھی کہتے ہیں، موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام میں زندگی، پھر صبح دوام زندگی۔
قبر باغ ہے، باغ. ایک وہ ہے کہ خوف ہے قبر میں کیسے جائیں گے، وہاں کیا بنے گا، بستر کوئی نہیں، ٹھنڈ بڑی ہے، وہاں کیسے گزارا. ایک یہ ہے کہ وہ باغ ہے. باغ بھی عام نہیں، روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے باغ. اور باغ عام نہیں جس کے نیچے نہریں رواں ہیں. اور باغ اتنی شانوں والا ہے کہ پہلی آنکھ کھلے گی تو زیارت چہرہ ودھا کی نصیب ہوگی. میری بات پر توجہ کر. جب آپ کا یہ نظریہ بن جاتا ہے نا کہ میرے لیے آگے بڑا کچھ ہے. جو لوگ یہاں سے گئے تھے نا سعودی عرب محنت مزدوری کرنے، انہوں نے وہاں مکان بنائے. میں نے دیکھا ہے کہ جس نے جو گیا تھا نا 35 سال پہلے جو کمبل خریدا تھا واپس آنے تک وہی کمبل ہے. اور وہاں بیٹھ کے اس کو پتہ ہے نا میرا گھر پاکستان میں ہے، تو یہاں وہ ٹائلیں بھی لگواتا ہے. حالانکہ آ کے سال میں رہنا 15 دن ہے، 20 دن ہے، ٹائلیں بھی لگوا رہا ہے، تیاریاں. کیوں؟ کسین بن گیا میرا اصل گھر ہے. یہ حضور ہمیں سوچ دیتے ہیں کہ تمہارا اصل گھر جنت میں ہے. اسی پنجابی چ ایک لفظ بول رہے ہیں، تم کدے سوچیا بھی نہیں ہوگے گا، بولتے ہیں نا جی. اس کا معنی کیا ہے؟ کہ تیری سوچ سے، تیرے ادراک سے ماورا بات کر رہا ہوں. حضور کیا فرماتے ہیں؟ نبی پاک فرماتے ہیں تمہارے لیے رب نے جنت میں وہ نعمتیں تیار کی ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی. اور فرمایا تمہارے دل پر خیال بھی نہیں گزرا ہوگا کہ اللہ یہ عظمتیں عطا فرمائے گا. اس کی طرف رغبت کی. یہ تو آپ آئے ہیں جاہل لوگ جو جنت کا مذاق اڑاتے ہیں. ہمارے بعض نعت خواں اللہ ماشاء اللہ، بعض ادیب، بعض شاعر، بعض واعظین وہ کہتے ہیں میں جنت ہوگا دی گل کرنا. اگا کتنے جانا ہے تو؟ یہی سارا کچھ ہے. جنت میں ہی اللہ کا قرب ملے گا اور یہی رسول اللہ کی زیارت بھی نصیب ہوگی. آگے کتنے جانا ہے تو نے؟ کون سی نئی جگہ بنا لی میاں تو نے؟ بات کو سمجھیں. اب حضور نے نظریہ دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار سے ملنے آئے. حضور نہ موٹے بانڈ کی چارپائی پہ آرام فرما تھے. ہن تے پائی پنڈاں وچ بھی بیٹھ نے. بانڈ دیاں چارپائیاں کتنے رہ گئیاں؟ کی آخی تے اسی مونج دی منجی بولو نا یار، مونج دی تے جیڑی جیز چ ملدی سی اودے بس پاوے رنگین ہوندے سن. انجی یہ اوہو، لیکن کمال تھی نا یار. مکان کچے بندے پکے، محبت گہری، پیار زیادہ. حضرت عمر آئے، اللہ کے رسول آرام فرماتے موٹے بان کی چارپائی پہ. حضور حضرت عمر کے لیے اٹھے تو کمر پر نا یہ جو موٹے بان کی چارپائی ہوتی ہے اس کے نشان پڑ جاتے ہیں. اور ہم نے دیکھے اکثر بزرگوں کی کمروں پہ نشان ہوتے، اکثر دیکھے. سرکار اٹھے تو کپڑا مبارک ذرا ہٹا تو دیکھا کہ نشان پڑے ہوئے. تو حضرت عمر رو پڑے. دلیر آدمی تھے پر رو پڑے، حضور کی محبت میں روئے. عرض کی یا رسول اللہ کیسے ہو؟ کسرا تو دنیا میں بڑی آسانیوں میں ہیں اور آپ اللہ کے حبیب ہو کے. وہ درد سے رو رہے ہیں، اخلاص سے بات کر. لیکن نبی کریم علیہ السلام ان کی سوچوں کو بدل رہے ہیں، انہیں نظریہ دے رہے ہیں. حضور فرمانے لگے عمر تم پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں تھوڑی آسانی لیں اور آخرت میں رسوا ہو جائیں، اور یہ پسند نہیں کرتے کہ ہم دنیا میں تھوڑی تکلیف برداشت کریں اور آخرت کی ساری سعادت اللہ ہمیں ہی عطا فرما دے. اس لیے حضور نے فقر کو پسند کیا، سادی روٹی کو پسند کیا، کچے مکان کو پسند کیا. جب آپ کا نظریہ یہ نہیں بنتا کہ میرے لیے آگے بڑا کچھ ہے، اتنی دیر تک انسان آخرت کی تیاری کا شوق پیدا نہیں کرتا. اگر یہ نظریہ بن جائے، ملا رومی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ مصر میں ایک زمانے تک یہ طریقہ رہا کہ وہ سال کے نا آخری دن سمجھ لیں ذی الحج کی 29 تاریخ کو دریا کے کنارے جاتے تھے تو جو بندہ سب سے پہلے کشتی سے اترتا تھا نا اسے پکڑ کے بادشاہ بنا لیتے. پورا سال اس کی بات مانتے تھے، لیکن سال گزرنے سے 2-3 دن پہلے اسے جنگل میں چھوڑ آتے تھے، بھیڑیے کھا جاتے تھے. کہتے تھے اگر زندہ رہا تو دوبارہ کرسی پہ بیٹھنے کی سازش کرے گا. اس کا بھی بڑا ذائقہ نا، ایک دفعہ بندہ بن جائے تو پھر یہ چسکا جاتا بھی نہیں. تو ان کا یہ طریقہ تھا. ایک درویش بھی ایک دن، اسے کیا پتا تھا کہ یہ بادشاہ بنائیں گے، وہ اترا کشتی سے، انہوں نے پکڑ لیا. وہ کدھر لے کے جا رہے ہو؟ کہ تمہیں بادشاہ بنانا ہے. کہنے لگا مجھ سے تو پوچھ لو. انہوں نے کہا بادشاہ ہم جو بندہ آتا ہے نا ہمارا اصول ہے بادشاہ بنا لیتے ہیں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے بتاؤ بادشاہ کے ساتھ کیا کرتے ہو، کیا طریقہ؟ انہوں نے کہا جی سال آپ کی بات مانیں گے. تو میں سال کے بعد کہنے لگے وہ جنگل ہے اس میں چھوڑائیں گے. کہنے لگا ایک تو 2 وعدے کرو، ایک تو تم جو میں کہوں گا سارا سال مانو گے، اور دوسرا اسی جنگل میں چھوڑو گے، کسی اور میں تو نہیں پھر چھوڑاؤ گے. انہوں نے کہا نہیں اسی میں چھوڑیں گے. اس نے بیٹھتے ہی پہلا حکم یہ دیا کہ اس جنگل سے ساری جھاڑیاں کاٹ دو. دوسرا حکم یہ دیا جھاڑیاں کٹ رہی تھی تو درندے ویسے ہی بھاگ گئے جنگل. پھر اس نے کہا کہ یہاں ذرا لگا کے نا اچھی طریقے سے حال تو ذرا پھول اگاؤ، کھیتیاں اگاؤ. وہ پورا سال وہ باغ سنوارتا رہا. اب لوگوں نے وعدہ کر لیا تھا وہیں چھوڑ کے آئیں گے. سال کا آخر ہوا تو پہلے بادشاہوں کو لے جائیں. وہ بیٹھتے تھے نا کرسیوں پہ تو غافل ہو جاتے تھے اور چکروں میں پڑ جاتے تھے. معاذ اللہ کہتے تھے یہ گزارو نا تو پھر آخری دن دیکھا جائے گا. معاذ اللہ جو آج ہماری سوچیں بن گئی. اب آخری دن جب جنگل میں لے کے جاتے تھے تو تڑپتے تھے نہ لے کے جاؤ نہ لے کے جاؤ. لیکن اس نے چونکہ سارا سال محنت کی تھی نا وہاں جانے کے لیے، اس کو جب لے کے جا رہے تھے تو کہہ رہا تھا اجلونی ذرا جلدی نہیں لے جاتے، ذرا جلدی نہیں لے جاتے.
اور پھر رومی فرماتے ہیں کچھ بندے دنیا میں رہتے ہیں، دنیا میں جیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، لیکن موقع ملا ہوتا ہے نا اپنی قبر کو باغ بناتے رہتے ہیں، پھول لگاتے رہتے ہیں. اور یار کتنی لمبی راتیں ہیں، جو ان راتوں میں بھی تہجد نہ پڑے اس نے کب پڑھنی؟ جو ابھی بھی اور دروازہ صبح کھٹک گیا تو پھر بھی تو اٹھنا ہے کہ نہیں؟ بولو خدا نہ کرے کوئی بیمار ہو گیا تو سحری میں اٹھنا پڑے گا کہ نہیں؟ بہتر نہیں رب کی رضا کے لیے اٹھ جائیں، اٹھے نا 5 بجے آدھا گھنٹہ نفل پڑھیں، پھر فجر ہو جائے گی، پھر اس کے بعد فجر کی فرائض کی تیاری کریں. دنیا میں رہ کے جو بندہ اپنی وہاں کے مارتا رہے گا نا بچھو قبر کے، انشاءاللہ جب وہ دنیا سے جائے گا نا تو حضرت باعزید بستامی کی طرح ہنستا مسکراتا ہی دنیا سے جائے گا، پھر ہنستا مسکراتا ہی دنیا سے جائے گا. اور اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں ہم تو لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی تو چراغ لے کے چلے. اپنی اس فکر کا اظہار کریں. بات ختم کرتا ہوں. ایک خاتون نے آ کے عرض کیا تھا، بخاری شریف میں موجود ہے، یا رسول اللہ میں مرگی کی مریض ہوں. تو سرکار نے فرمایا کہ کیا چاہتی ہے؟ عرض کی حضور چاہتی ہوں میرے لیے دعا کر دیں، اللہ شفا دے دے. حضور سب کے لیے دعائیں کرتے تھے، پر آج پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا اگر تو چاہے تو دعا کر دیتا ہوں، شفا ہو جائے گی، اور اگر کرے صبر، مانا کیا ہے مرگی کے ساتھ ہی گزارا کرے، تو پھر میں دعا کروں گا رب تجھے جنت عطا فرمائے گا. اب ذہن بن گیا تھا نا کہ آخرت ٹھیک ہونی چاہیے، نظریہ بن گیا تھا. تو وہ خاتون فوراً کہنے لگی یا رسول اللہ آپ دعا کر دیں رب مجھے جنت ہی عطا کرے. کیا کہہ رہی ہے بھلا؟ وہ کہہ رہی ہے میں مرگی کے ساتھ ہی گزارا کر لوں، تھوڑی سی تو زندگی ہے، جی لوں گی مرگی کے ساتھ ہی. سرکار نے دعا کر دی. عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرگی ہوتی ہے تو جسم سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، عورت ہو تو حیا آتی ہے. تو محبوب نے دعا کر دی. لوگ کہتے ہیں جتنی مرضی مرگی ہوتی تھی کپڑے جسم پہ قائم رہتے. بڑا لمبا وہ خاتون حیات رہی. باہر سے کوئی آتا تھا تو صحابہ پوچھتے تھے جنتی عورت دیکھنی ہے؟ اس بوڑھی کی زیارت کرو، اسے دنیا میں حضور نے جنت کی بشارت عطا فرمائی. اپنی زندگی کے اندر 2 باتیں میں نے آج جو حضور نے ہمیں سکھائی ہیں وہ آج اس اجتماع میں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں. 2، ایک تو بھروسہ اللہ پہ کرنا ہے، کچھ چیزیں رب پہ چھوڑ کے دیکھیں کرم ہو جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ رہیں دنیا میں لیکن تیاری آخرت کی کریں. اصل گھر یہ میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بندہ لے گیا ٹانگے پہ بٹھا کے اپنے گھر، بڑی دیر سے کہہ رہا تھا حضور دعوت قبول کر لیں. تو وہ رستے سارے بتاتا گیا یہ زمین بھی میری ہے، یہ بھی میری ہے، یہ بھی میری ہے، یہ بھی میری ہے. تو بتاتا کہ اللہ والوں پہ دولتوں کا اثر کوئی نہیں ہوتا. تو وہ نہ جب وہ زیادہ ہی اوور ہو گیا، زیادہ ہی کہانیاں سنائی، وہ بھی خوہ ساڈا تے وہ بھی میل ساڈی ہوتی ہے نا طبیعت. تو میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے بیلیا بس کر، اے تیرے تو پہلا کی دی سی؟ اس نے کہا جی فلانے کی. فرمانے لگے تیرے بعد کس کی ہوگی؟ وہ چپ کر گیا. تو فرمانے لگے دانش منداں دا کم ناہی دل دنیا تے لانا، اس بوٹی تے لکھ خامد کیتے تے جو کیتا سو کھانا. یہ تو بڑے خامد کرتی ہے، آج کوئی مالک تھا کل کوئی اور مالک ہوگا. ہم تو اصل وارث اس جگہ کے ہیں جو رب رسول جنت میں اپنے فضل سے عطا کریں گے، اس طرف توجہ کریں. اللہ آپ کو بہت سی برکتیں دے. میں نے اجازت لینی ہے چونکہ میرا سفر ہے، اور آج کل آپ کو پتہ ہے یہ دھند کا بھی مسئلہ ہے، راستے بھی تھوڑے سے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نا مرض وصال تک دیکھا ہے، حضور کے وصال تک، کہ حضور قرآن پاک کی آخری 2 سورتیں پڑھ کے سورت فلق اور ناس اپنے ہاتھوں پہ پھونکتے تھے، پھر جسم پہ ملتے تھے. قرآن پاک میں شفا ہے. اب تو لوگوں نے دم درود کو نا اس کو بڑا ہلکا سا کام سمجھ لیا. ویسے بھی یہ عاملوں کے ہتھے چڑھ گیا، ملنگوں کے ہتھے چڑھ گیا، کاروبار بن گیا، تجارت بن گئی. ورنہ قرآن پاک کی آیات پڑھی جائیں تو حضور نے فرمایا سورہ فاتحہ میں شفا ہے، اس میں کرم ہے. یہ چیزیں جو بڑی ہمارے لیے سود مند تھی، فائدہ مند تھی، ہم چھوڑ گئے. ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، سنیے گا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بخاری میں موجود ہے. ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر پہ تھے، واپس آ رہے تھے. ایک جگہ رات کو قیام کیا، سونا تھا، بستی تھی. بستی کے لوگوں نے نہ کھانا پوچھا نہ پانی پوچھا، کوئی ضیافت نہیں کی. آدھی رات کا وقت آیا تو ایک بندہ دوڑا آیا، کہنے لگا ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، تم میں سے کوئی بندہ دم درود کر لیتا ہے؟ تو ایک صحابی کہنے لگے کر تو لیتے ہیں، پر تم نے چونکہ ہمیں کھانا پانی تک نہیں پوچھا، تم اگر دم کراؤ گے تو مفت نہیں کریں گے. بخاری پڑھ رہا ہوں. پیسے لگیں گے. کتنے پیسے؟ بکریوں کا ایک ریوڑ پورا. شارحین نے لکھا 40 بکریاں. کنے دما دیاں؟ او بھائی اس سے کوئی بندہ جواز نہ لے کہ پیسے لینے جائز ہیں، اس سے جواز نہ حاصل کرے. آپ بات کو سمجھیں، پس منظر کیا ہے. پانی تک نہیں تم نے پوچھا. کچھ لوگوں کا علاج ہوتا ہے، انہوں نے کہا پیسے لیں گے دم کر دیں گے. صحابی نے کہا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ چونکہ تنگ تھے، بچھو کاٹ گیا، اور سردار کو کہا چل تو صحیح نا. وہ صحابی گئے، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا. اور حدیث بخاری سے میں آپ کو دکھاؤں گا
لوگ کہتے ہیں دم کدھر سے آ گیا، بخاری پڑھ رہا ہوں، صحیح بخاری۔ شفا تو اللہ نے دینی ہے نا، رب کریم نے شفا دے دی، بکریاں لے لیں، آ گئے جہاں آرام کر رہے تھے اس جگہ، صحابہ میں اختلاف ہو گیا، کچھ کہنے لگے بکریاں لینی چاہیے تھی، کچھ کہنے لگے نہیں لینی چاہیے تھی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر ہم نے فیصلہ کیا چپ کر کے سو جاؤ، صبح حضور کی بارگاہ میں جائیں گے، اگر کریم نے کہا لینی چاہیے تھی پھر تو موج بن گئی، اور اگر کہا نہیں لینی چاہیے تھی تو بکریاں ہانک کے واپس کر جائیں گے۔ مسئلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں صبح گئے حضور کی بارگاہ میں، جا کے مسئلہ عرض کیا، یا رسول اللہ انہوں نے بھی پانی کوئی نہیں پوچھا تھا، ہم نے بھی کہا دم کریں گے تو پیسے لیں گے، تو ہم نے یہ بکریاں لی ہیں، شارحین لکھتے ہیں 40 تھی شاید، تو یا رسول اللہ اب کیا کریں؟ حضور مسکرانے لگے، حضور مسکرانے لگے، جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، اور ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام۔ حضور مسکرانے لگے اور مسکرا کے پوچھا اچھا پڑھا کیا تھا؟ یا رسول اللہ سورہ فاتحہ۔ فرمایا سکھائی کس نے تھی؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے۔ فرمایا پھر آدھی بکریاں میری ہیں آدھی تمہاری ہیں۔ اللہ اپنے فضل سے قبول فرمائے گا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے درود و سلام کا بتلایا۔ ایک صحابی نے عرض کی حضور مسجد میں کیسے داخل ہونا ہے؟ فرمایا مسجد میں جب داخل ہونا تو پہلے مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھنا، پھر اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھنا۔ حضور نکلنا کیسے ہے؟ پہلے باہر نکلنا تو پہلے دعا پڑھنا، پھر اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھنا۔ ایک نے عرض کی حضور آزان ہو رہی ہو تو کیا کروں؟ حضور نے فرمایا آزان کے کلمات کا جواب دے اور پھر اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھ، پھر اپنے محبوب پر۔ اور امام قرطبی نے لکھا ہے ایک نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں غربت بڑی ہے۔ حضور نے فرمایا جب بھی گھر جانا 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ اور اپنے گھر والوں کو سلام کہے، اللہ تیری غربتیں دور کر دے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی سی فیملی ہے، کئی دفعہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہوتا، پھر کیا کروں؟ آپ نے کہا ہے گھر والوں کو سلام کہنا ہے، سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ تو حضور نے فرمایا جب گھر میں کوئی نہ ہو تو سورہ اخلاص پڑھنا اور اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھنا۔ تو صحابی کہتے ہیں میں نے اتنا عمل پکایا، کچھ مہینوں کے بعد وہ آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمال یہ ہے کہ درود و سلام کی برکت سے میں تو امیر ہوا ہی ہوں، میرے پڑوسی بھی امیر ہو گئے، دائیں بائیں والے لوگوں پہ بھی اللہ نے کرم فرمایا۔ درود شریف ایک ایسا وظیفہ ہے، درود و سلام ایک ایسی حسین چیز ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھ پر نہ دنیا میں اپنی محفلوں میں کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو، کثرت سے۔ فرمایا قیامت کی دشوار گزار گھاٹیوں میں نا، یہ تم نے پڑھا دنیا میں ہوگا لیکن یہ قیامت کی گھاٹیوں میں تمہارے کام آئے گا، وہاں تمہیں روشنی دے گا۔ اور حضور نے فرمایا انا اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ۔ فرمایا قیامت کے دن لوگ اپنے اپنے اعمال کی وجہ سے میرے قریب بیٹھیں گے، اور میرے سب سے زیادہ قریب وہ بیٹھے گا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے والا، جو کہنے والا ہوا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جو درود و سلام پڑھے، جو درود و سلام کا ذوق پیدا کرے، جو درود و سلام کا شوق لائے، جس کی طبیعت ہو کہ درود و سلام اس کا مزاج بنے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں فرمائے، اور جو 10 بار پڑھے گا اللہ 100 رحمتیں فرمائے، اور جو 100 بار پڑھے گا اللہ 1000 رحمت فرمائے۔ اور حضور فرماتے ہیں جو 1000 بار درود و سلام پڑھے گا نا، قیامت کے دن اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا کہ یہ نفاق سے بھی بری ہے اور جہنم کی آگ سے بھی بری ہے۔ لکھا ہوگا کہ یہ نفاق سے بھی بری ہے اور دوزخ کی آگ سے بھی بری ہے۔ میرے نبی کریم علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ وہ حاضر خدمت ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کتنا درود شریف پڑھوں؟ سبحان اللہ، صحابہ کا بھی ذوق دے، کیا انداز گفتگو ہے۔ عرض کی حضور میں نے ایک ارادہ کیا ہے کہ باقی دعائیں اذکار سارے میں نے جمع کیے ہیں، تو 3 حصہ باقی کے سارے ذکر کروں گا، دعائیں کروں گا، اور 1 حصہ نا چوتھا حصہ میں آپ پہ درود و سلام پڑھوں گا۔ یا رسول اللہ کافی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑا زیادہ کر لے تیرا فائدہ ہو جائے گا۔ عرض کی حضور ٹھیک ہے، میں آدھا وقت باقی کے اذکار کروں گا اور آدھا وقت درود و سلام پڑھوں گا۔ حضور مسکرائے، فرمایا زیادہ کر لے تیرا فائدہ ہو جائے گا۔ عرض کی حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 حصے درود و سلام پڑھوں گا، 1 حصہ باقی کے ذکر۔ پتہ نہیں میرے محبوب کا دریائے رحمت کتنے جوش میں تھا، محبوب فرمانے لگے زیادہ کر لے فائدہ ہو جائے گا۔ عرض کی حضور میں ہر وقت درود و سلام ہی پڑھوں گا۔ حضور نے فرمایا پھر تیری دنیا کے لیے بھی کافی ہو جائے گا، تیری آخرت کے لیے بھی کافی ہو جائے گا۔ رمضان کی گھڑیاں ہو، روزے کی حالت ہو، ہاتھ میں تسبیح ہو، اگر اللہ موقع دے تو مدینے کی یاد ہو،
गुम्बद खजरा का तसव्वुर हो, इंसान बावुजू हो, और फिर वो दुरूद सलाम पढ़े, और फिर उसकी फिर रूह जो है वो वजद करे, फिर उसका दिल कैफ में आए, फिर जुबान सुरूर में आए। इमाम सखावी फरमाया करते थे, जिनको भी महबूब का दीदार हुआ है ना, कसरत दुरूद सलाम की बरकत से हुआ है, हुजूर पर दुरूद शरीफ पढ़ने की बरकत से हुआ है। इसलिए कि जब वो दुरूद सलाम ज़ौक से पढ़ते, शौक से पढ़ते, तो हुजूर की मोहब्बत में गुम हो जाते।